صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجانی جگہ پایا۔ اپنے پاس تکیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا اسے۔ حالات سمجھنے پر سر پیٹ کر وہ نظریں تصویر کی جانب کر گئی جو اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبرا بے اختیار منہ دوسری جانب کر گئی تھی۔ وہ جتنا کھڑوس جاگتے ہوئے لگتا تھا اتنا ہی معصوم اس وقت وہ اسے سوتے ہوئے لگا۔ سب سوچیں جھٹکتی وہ واش روم میں بند ہوئی۔ البتہ یہ سب اس کے لیے بالکل مختلف تھا۔ اس کے سوٹ کل ہی تسمیر کی الماری میں سیٹ کر دیے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی ڈارک گرین کلر کا سوٹ زیب تن کیے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ شیشے کے سامنے آئی۔ نظر سامنے لیٹے تصویر پر گئی جو ابھی تک نیند کی وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو سامنے نظر سیدھا شیشے کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر گئی۔ تصویر نے شاید پہلی بار اس کے بال بنا دوپٹے کے دیکھے تھے۔ سیاہ ریشمی بالوں سے اس کی کمر ڈھکی ہوئی تھی۔ اب اگر اٹھ ہی گئے ہیں تو فریش ہو کر نیچے بھی آنے کی زحمت کر لیجیے گا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ کبرا اسے گھور کر کہتی اس کے سامنے آئی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، زیادہ بیوی بننے کی کوشش مت کرو، تصویر منہ بسورے کہتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ بہت جلدی نہیں آنا ہو گیا آپ کا تسمیر صاحب؟ اسے ناشتے کی ٹیبل پر لیٹ آتا دیکھ آغا جان ابرو اچکائے ہوئے بولے۔ وہ اصل میں آغا جان یہ آپ کی پوتی ہے نا، بہت ہی زیادہ ٹائم لیتی ہے تیار ہونے میں۔ میں نے تو کہا تھا اسے کہ پہلے مجھے واش روم جانے دو، میں تو 2 منٹ میں تیار ہو جاؤں گا، لیکن اس نے شوہر کی بات ماننی ہو جب نا۔ خیر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں اسے جلدی اٹھنے کا کہہ دوں گا۔ آئندہ کبرا کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، تسمیر تحمل سے کہتا ساتھ کھڑی کبرا کو دیکھنے لگا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو کتنی دیر سے اس کے منہ پر ہی صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا، کبرا تو آدھے گھنٹے سے نیچے ہے، تو پھر آپ کے واش روم میں کون تھا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا تھا؟ آغا جان اپنی مسکراہٹ دبائے بولے، جبکہ ان کی بات سے تسمیر جھینپ کر رہ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ کبرا ابھی 5 منٹ پہلے ہی نیچے اتری ہوگی۔ چلے چھوڑیں، آ جاؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ اماں جان ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کی دبی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر جل کر بولی، جس پر وہ مسکراتا ہوا ان کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گیا۔ نہیں تسمیر، تمہاری جگہ اب یہ نہیں، بلکہ وہ جبھی علی صاحب نے اسے ٹوکا اور سامنے ہی کبرا کے ساتھ پڑی ایک خالی چیئر کی طرف اشارہ کر گئے۔ کیا ہو گیا علی؟ اگر آج وہ اپنی دادی کے پاس بیٹھ گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اماں جان انہیں گھور کر کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں علی بابا، آج میں تسمیر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب کبرا مسکرا کر اٹھتی تسمیر کے سیدھی طرف والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، اصل جگہ تو دلوں میں ہونی چاہیے، جو کہ ان بچوں کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ اماں جان ایک بار پھر تلخی سے بولتی ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کو حیران کر گئیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ عابدہ بیگم؟ آغا جان کی روبدار آواز گونجی۔ ہاں تو اور کبرا اور تسمیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اماں جان کبرا کو دیکھتی حقارت سے بولی۔ ان کی نظروں سے کبرا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا جسے تسمیر بخوبی دیکھ چکا تھا۔ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں اماں جان، ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اب کی بار بولنے کی باری تسمیر کی تھی اور اس کی آواز سے کبرا کا دل چاہا تھا وہ کہیں بھاگ جائے، وہ بھی سب کے سامنے اس کی
تذلیل کرنا چاہتا تھا اور آج اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ اماں جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ اکبر، کبریٰ اچھی ہے تو میں برا ہوں؟ اگر وہ آگے ہے تو میں اس سے پیچھے۔ وہ نیک ہے اور میں بدکار۔ بے شک میں کبریٰ کی قابل نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے اپنے قابل خود بنا لے گی، کیوں کبریٰ؟ تسمیر تحمل سے کہتا اسے دیکھنے لگا، جو کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش ہوں اور میں آپ سب سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ بھی اس بارے میں بات نہ کریں۔ آخر میں وہ اماں جان کو وارن کرتا کہتا پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھے ہر شخص کو وہ اپنی باتوں سے مطمئن کر گیا، سوائے کبریٰ کے۔ ضرور کوئی نیا پلان تیار کر لیا ہوگا، کبریٰ سر پیٹ کر خود سے کہتی۔ ناشتے میں مصروف ہو گئی، لیکن جو بھی تھا وہ دل ہی دل میں خوش ضرور ہو گئی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ سب اپنے اپنے روم میں گئے تھے۔ روحان، وہ جو اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آواز سے رکا۔ ہاں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، برکت سنجیدہ سی بولی۔ ہاں جی بولو، میری روٹھی میں نا۔ روحان فوراً سے اپنا لوفرانہ موڈ آن کرتا بولا، اگر اس ٹون میں بات کرو گے تو نہیں کروں گی میں بات۔ اچھا سوری، ہاں بولو، تم سچ میں شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ برکت ابرو اچکائے کہنے لگی، نہیں، نقلی گڈا گڈی والی شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ روحان تپ کر بولا، اوہو، تم شادی کے بعد مجھے تسمیر بھائی کی طرح ساتھ دو گے میرا، جیسا انہوں نے آج کبریٰ کا دیا ہے؟ برکت پرسوچ سی کہنے لگی، تمہاری طبیعت اگر واقعی خراب ہے تو بتا دو، میں ڈاکٹر کے لے چلتا ہوں۔ روحان پریشان سا بولا، تم میری بات کا جواب دو۔ پوری کوشش کروں گا، لیکن تسمیر بھائی جیسے نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی تو انہیں ہماری بلی سے محبت نہیں ہے، جب وہ اس کے اوپر بات نہیں آنے دیتے، بعد میں نہ جانے کیا کریں گے۔ لیکن ہاں، میں تسمیر خان نہیں بلکہ روحان خان ضرور ہوں۔ میرا ساتھ دینے کا طریقہ شاید تمہیں بچکانا لگتا ہو، لیکن ٹرسٹ می، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ روحان اس کے قریب ہوتا پر اعتماد سا بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ تم سو جاؤ۔ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر بولی، اب نیند ہی کہاں آنی ہے مجھے۔ بس بس، کھلم کھلا رومانس نہیں کرتے اچھے لوگ۔ روحان جو گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے پاس آیا تھا، صباحت کی آواز پر چونک کر پیچھے ہوا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ صباحت دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے مسکرا کر بولی، بس کر دو، ہر جگہ تو گھس جاتی ہو تم، اپنی چیل جیسی نظریں لیے آ جاتی ہو۔ روحان منہ بنائے کہنے لگا، ہاں شاید اللہ نے تم پر نظر رکھنے کا کام مجھے ہی دے دیا ہے۔ صباحت کندھے اچکا گئی، ہاں تو کوئی بات نہیں، میرا وقت آنے دو، تم پر ایسی نظریں رکھوں گا کہ یاد رکھو گی۔ تپ کر کہتا وہ قدم اپنے روم کی جانب بڑھا گیا، جبکہ برکت کہا لگائے صباحت کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کیوں کیا تھا وہ؟ کبریٰ اسے دیکھتے کہنے لگی، کیا؟ تسمیر موبائل میں مصروف سا بولا، صبح ٹیبل پر جب میری بے عزتی کرنے کا موقع ملا تھا تو کیوں نہیں کی؟ کبریٰ ناسمجھی سے کہنے لگی، نہیں، یہ بتاؤ کسی طرح سکون ہے تمہیں؟ بے عزتی نہ کرو تو مسئلہ، کر لو تو مسئلہ۔ تسمیر ابرو اچکا گیا، ہاں ویسے وہ تمہارے لیے نہیں کیا تھا، میں نے وہ چھوٹی موم اور مام کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ بہت پریشان سی ہمیں دیکھ رہی تھی
اور کہیں نہ کہیں تمہارے لیے بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کل کو جب ہم الگ ہوں، ہماری طلاق ہو تو لوگ تم پر باتیں بنائیں اور تم اپنی زندگی شروع ہی نہ کر سکو۔ تسمیر عام سے انداز میں کہتا اس کے پاس شیشے کے سامنے آیا۔ طلاق؟ کبرا کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ہاں، اماں جان ٹھیک تو کہتی ہیں، ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمان چاہے جتنا عرصہ ساتھ رہیں لیکن کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تسمیر عام سے انداز میں بولتا کبرا کو تپا گیا تھا۔ شاید وہ پہلا مرد تھا جو شادی کے پہلے دن ہی طلاق کی باتیں کر رہا تھا۔ ہٹے آگے سے، وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر نظر انداز کرتی آگے بڑھی جب اس کی اپنی میکسی میں پاؤں اڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، تسمیر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ اور دکھاؤ ناراضگی، دیکھا شوہر سے ناراض ہونے کی اللہ نے کیسی سزا دی ہے تمہیں۔ تسمیر شرارت سے بولا۔ چھوڑے مجھے، کبرا منہ بسولے کہنے لگی۔ پکا؟ تسمیر اسے ایک جھٹکے سے نیچے کرتا بولا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے مجھے سیدھا کھڑا کریں۔ کبرا اس کی کالج والی حرکت یاد کیے چلائی جب تسمیر نے اس کے کہنے پر اسے نیچے پھینک دیا تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ تسمیر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا کہنے لگا۔ پلیز۔ اب کی بار وہ رونسی ہوئی تھی جس پر وہ رحم کھاتا اسے جھٹکے سے اوپر کر گیا تھا، جبکہ اس کے اچانک ایسے کھینچنے پر وہ کٹی ڈوری کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم تو بہت تیز نکلی، ہاتھ پکڑتے ہی سیدھا گلے لگ گئیں۔ تسمیر ایسے ہی اس کے کان کے قریب سرگوشی کر گیا جبکہ اس کی قربت میں اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی تھی آج، تسمیر گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی بیٹ مس کروا گیا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب کبرا کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ تھینک یو۔ جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلتی وہ لہجہ نارمل رکھے بولتی بیڈ پر آئی۔ زیادہ خوش مت ہونا، مذاق کر رہا تھا۔ جب پیچھے سے تسمیر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا شرارت سے چلایا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے بھی اماں کہ یہ بچے ہمیں صرف پاگل بنا رہے ہیں۔ اس شادی کے لیے یہ دونوں دل سے راضی ہیں، اب دیکھ لیں نتیجہ۔ ان کی خاص ملازمہ فریدے مزے لیتے بولی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے تسمیر نے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے اس حرکت کے لیے، عابدہ بیگم تلخی سے کہنے لگی جب ان کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ دیکھو کون ہے؟ اماں جان فریدے سے بولی جو ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جی اچھا۔ بے دلی سے اٹھتی وہ دروازہ کھول گئی جہاں تسمیر کان کی لو مسلتا اندر داخل ہوا۔ تم جاؤ باہر۔ اندر آتے ہی وہ فریدے سے بولا جو اس کے آتے ہی مزے سے دروازے کے کنارے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کا پہلا جملہ سنتے ہی وہ منہ بسور کر باہر نکل گئی۔ اماں جان، تسمیر ان سے مخاطب ہوا، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ اماں جان کروٹ لیے کہنے لگی۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ تسمیر کندھے اچکا کر کہتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ رکیں۔ اماں جان سٹ پٹا کر بولی۔ وہ بھول گئی تھیں کہ تسمیر خان کو عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کے نخرے اٹھائے۔ اگر آپ اس شادی سے خوش تھے تو ہم سے تو سچ کہہ دیتے، ہم کون سا آپ کی خوشیوں کے دشمن ہیں۔ اماں جان خفگی سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں جان، وہ سب میں نے اس لیے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اگر ہماری ڈیورس ہوتی بھی ہے تو کل کو کوئی کبرا کو غلط نہ سمجھے۔ ویسے بھی طلاق کی وجہ جو بھی ہو، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہی غلط ہے
اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کبرا کو بلا وجہ غلط کہے۔ تسمیر عام سے انداز میں کہنے لگا، کیوں؟ آخر تمہیں اس بات سے کیا مطلب کہ کوئی کبرا کو برا کہے یا اچھا؟ تم کیوں اپنے سر برائی لینے چاہتے ہو؟ اور مت بھولو، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو وہ لڑکی تم سے امید لگا کر بیٹھ جائے گی۔ لڑکیوں کو محبت سے زیادہ عزت پیاری ہوتی ہے۔ پھر تم کیوں اس کی اتنی حمایت لے رہے ہو؟ کیونکہ مجھے دنیا کی نظروں میں برا بننے سے فرق نہیں پڑتا۔ تسمیر خان تو شروع سے ہی سب کے لیے برا ہے، لیکن وہ ایک نیک لڑکی ہے، میں اسے بدنام ہونے نہیں دوں گا۔ اتنا کم ظرف نہیں ہوں میں۔ ہاں واقعی تم کم ظرف نہیں ہو، لیکن تسمیر خان اتنا بغیرت کیسے ہو گیا کہ جس لڑکی نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں کالج میں، ہر ایک کی زبان پر ہے کہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ جس لڑکی نے تمہاری عزت کی فکر نہیں کی، تم اس کی عزت بچانے پر لگے ہو۔ اماں جان نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی تو کرتے ہیں لوگ، کسی کا راز پتہ لگتے ہی اسے ہتھیار بنا کر ان کے خلاف محاذ بنانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ نام بتائیں مجھے، میں زندہ دفن کر دوں گا اسے۔ تسمیر غرایا، جس پر دروازے کے باہر کھڑی فریدے سہم کر رہ گئی۔ مجھے کہاں سے پتہ لگا؟ یہ بات تم چھوڑ دو، تم مجھے میری بات کا جواب دو۔ خانوں کی اولاد کب سے اتنی بغیرت ہو گئی کہ ان پر عورتیں ہاتھ اٹھانے لگ گئیں؟ بغیرت نہیں ہوں، جب ہی چپ ہوں۔ آپ بتائیں، خانوں کی اولاد جب سے اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ غیرت کے نام پر بدلے میں عورتوں پر ہاتھ اٹھائے؟ تسمیر دھاڑا، جبکہ اس کی دھاڑ سے اماں جان دل تھام گئیں۔ اب کیا ہوگا بی بی؟ یہ تو کبرا پر بات آنے ہی نہیں دے رہا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کا پلان تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ فریدے ان کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں ہی کچھ کر دوں۔ اماں جان کے چلانے پر وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اٹھو یہاں سے۔ روم میں آتے ہی اسے مزے سے لیٹا دیکھ وہ غصے سے بولا، کیوں؟ کس خوشی میں؟ کبرا ابرو اچکائے کہنے لگی، میں آج یہاں سوؤں گا بس۔ تسمیر غرایا، اسے اماں جان کی باتیں اب تک اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب کبرا اسے کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر کمرے سے باہر قدم بڑھا گئی، کرتی رہے موڈ خراب، اب اسے دکھاؤں گا میں بھی کہ زندگی جہنم ہونا کسے کہتے ہیں۔ جیسے اس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، ویسے ہی میں اس کی کروں گا۔ خود سے کہتا وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ روم میں نہیں آئی تو وہ اس کی جگہ سے کروٹ لیتا اپنی جگہ پر آ گیا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی، اسے آتا دیکھ وہ فوراً آنکھیں بند کر گیا۔ اٹھ جائیں، جانتی ہوں جاگ رہے ہیں۔ کبرا اس کے سر پر کھڑی بولی، بولو۔ وہ بند آنکھوں میں محض اتنا ہی کہہ پایا، چائے بنا کر لائی ہوں، ساتھ کچھ سنیکس بھی ہیں۔ اگر سر میں درد ہے تو چائے پی لیں، آرام آ جائے گا۔ کبرا عام سے انداز میں بولی، نہیں چاہیے مجھے کچھ، اور ویسے بھی اب آرام جب ہی آئے گا جب تم میری زندگی اور میرے کمرے سے چلی جاؤ گی۔ تسمیر تلخی سے گویا ہوا، ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، چلی جاؤں گی میں بھی۔ انسانیت کی خاطر پوچھ لیا تھا میں نے۔ کبرا تپ کر کہتی اپنی سائٹ پر آئی، جہاں لوازمات سے بھری ٹرے چائے کے کپ کے ساتھ پڑی تھی، تو وہ بس اسے پریشان دیکھ کر اس کے صبح والے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ ان 2 دنوں میں جو بات اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ تسمیر ہر 5 منٹ بعد
اپنی کان کی لو کو مسلتا اور غصہ آنے پر 2 انگلیاں کن پٹی پر مارتا تھا۔ اپنی چائے کا کپ ختم کرتی وہ کمبل منہ تک اوڑھ گئی۔ وہ جو کب سے اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی طرف سے مسلسل خاموشی دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اس کے سرہانے کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھا کر سامنے ہی رکھے صوفے پر لے گیا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگ رہی تھی۔ یہاں تو تسمیر خان کی ایک عادت تھی جسے وہ کبھی چاہ کر بھی ختم نہیں کر پایا تھا۔ چائے اور سنیکس تو اچھے بنائے، اس نے خود سے کہا۔ وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد وہ ٹرے اٹھائے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بہت احتیاط سے دروازہ بند کر کے وہ واپس بیڈ تک آیا۔ انسان کو چاہیے کم از کم 5 منٹ تو اپنی بات پر ٹکا رہے۔ کبرا کی کمبل کے اندر سے ہی آواز گونجی، جس پر وہ فوراً دانت پیس گیا۔ تھینک یو ہی بول لیتا ہے بندہ، اس کا ایک اور شکوہ آیا۔ تھینک یو مسز کوبرا، تسمیر دانت پیس کر کہتا اس کی تکیوں کی بنائی دیوار کے دوسری جانب لیٹ گیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، جس پر وہ کمبل سے منہ باہر نکالے مسکرا کر بولتی، پھر آنکھیں میچ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے فوراً بعد وہ ان کے گھر کے باہر کھڑا دروازہ بجا گیا، جیسے اندر سے فوراً ہی کھول دیا گیا تھا۔ ارے میری بیٹی، آؤ آؤ، اندر آ جاؤ، ولید صاحب مسکرا کر بولے۔ آ جائیں، جس پر صباحت دروازے کے باہر کھڑے جان کو اشارہ کر گئی۔ ارے یہ تو میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے، اچھی بات ہے، تم خود چھوڑنے آ گئے، ورنہ مجھے تو اس کی ٹینشن ہی رہتی ہے۔ ولید صاحب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ جی سر، بس میں بھی زمینوں پر جا رہا تھا، اس لیے سوچا صباحت کو چھوڑتا چلا جاؤں۔ جہانگیر مسکرا کر کہنے لگا، وہ بس تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تمہارا سر کہنا اچھا نہیں لگتا۔ تمہارا ایک طرح سے سگا ماموں ہوں میں۔ ولید صاحب سر جھکائے بولے۔ جی بالکل، جبھی میں اپنے ماموں کے لیے ان کی بھانجی کی شادی کی خوشی میں یہ تحفہ لایا ہوں۔ جان انہیں اداس دیکھ کر فوراً سے ایک سوٹ کا پیکٹ ان کے سامنے رکھ گیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی میں کیا خوشی مناؤں، میں تو جا بھی نہیں سکا، اپنی پیاری بھانجی کو دلہن بنے نہیں دیکھ پایا۔ بس تمہاری نانی اگر پرانی باتیں بھول جائیں تو آج میں اپنی بھانجی کی شادی میں بہت ارمانوں سے شامل ہوتا۔ ولید صاحب سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ انشاءاللہ جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں ماموں جان۔ جان سے ان کی اداسی دیکھی نہیں گئی تو پہلی بار انہیں ماموں کہہ کر پکارا، جس سے ولید صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے میرا بچہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ولید صاحب کچھ دیر پہلے والی اداسی بھلا کر اسے گلے سے لگا گئے، جس پر وہ بھی مسکرا دیا، جبکہ یہ منظر صباحت نے آنکھوں میں نمی لیے دیکھا تھا۔ صبح وہ اٹھتے ہی بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہوا تھا، کیونکہ آج بھی وہ اس سے پہلے اٹھ کر نیچے جا چکی تھی۔ کچھ دیر میں وہ واش روم سے نکل کر شیشے کے سامنے آیا، جبکہ اس کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ کسی خیال سے وہ واپس نکلا اور اپنے بیڈ کی بیڈ شیٹ جھٹکے سے کھینچ کر زمین پر پھینکی۔ اس کے بعد اپنی الماری سے کچھ سوٹ نکال کر وہ اچھے خاصے کمرے کا حشر کرتا بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں تیار سا باہر نکلا۔ اب دیکھوں گا کیسے صاف کرتی ہے یہ سب۔ اس کی حالت سوچ کر ہی
وہ اپنا کہا روک نہیں پایا۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی تو صرف 2 دن ہی ہوئے ہیں اور اس نیلی بلی نے تمہیں پاگل بھی کر دیا۔ صبح صحیح کہتے ہیں، لوگ شادی کے بعد اچھا خاصا انسان بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ اسے اکیلے ہنستا دیکھ روحان حیرانگی سے بولا، جس پر تسمیر کے ساتھ ساتھ کبرا نے بھی ایک زوردار چپت اسے رسید کی تھی۔ آؤچ! یار کیا کر رہے ہو؟ مار کیوں رہے ہو؟ روحان چلایا۔ بہت اچھا ہوا ہے اسے، اور بھی مار کر ثواب کما لے سب۔ برکت کہا لگائے بولی، جبکہ اس کی بات سے وہاں موجود ہر شخص کا کہا بلند ہوا تھا۔ کبرا بیٹے، آج تم کھیر بنا لو، اماں جان اسے دیکھ کر بولی۔ لیکن اماں ابھی سے کیوں؟ سلمیٰ بیگم پریشان سی کہنے لگی۔ کیوں؟ اس نے کون سا روز کھانا بنانا ہے جو کچھ دن بعد کام شروع کرے گی؟ اس نے تو اگر آج بھی کھیر بنائی تو پھر کچھ دن تک تو کھیر بنانے کی تھکن سے ہی آرام کرنا ہے۔ اماں جان طنزی انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں ماں، میں آج ہی بنا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبرا ان کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرتی مسکرا کر بولی، جس پر سلمیٰ بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب مزہ آئے گا، تسمیر شرارت سے کہتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔